السلام علیکم پاکستانی بھائیوں۔ آج حکومت برطانیہ اور حکومت پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے جس کے تحت یہ ایک دوسرے کے ممالک کے ساتھ کرمنل ریکارڈ یافتہ افراد کا تبادلہ کر سکیں گے۔ اس کا اطلاق ایسے لوگوں پہ نہیں ہوگا جو کہ دوہری شہریت کے مالک ہیں۔ اس معاہدے کی ایک تصویر بھی جاری کی گئی ہے جس میں برطانوی وزیر داخلہ پریتی پٹیل صاحبہ اور پاکستان کے لندن میں مقیم ہائی کمشنر صاحب تشریف فرما ہیں۔ اس تصویر سے صاف واضح ہوتا ہے کہ برطانوی وزیر داخلہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھی ہیں، جبکہ پاکستانی سفیر کے انداز سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ سراسر پاکستانی قوم کے مفاد میں نہیں تھا۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا ہوں کہ سزا یافتہ اور کرمنل لوگوں کا ایکسچینج کا معاہدہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ برطانیہ کی حکومت تو انسانی حقوق کا بہانہ کر کے اسائلم سیکرز کا اور سیاسی پناہ کا اور دوہری شہریت کے حامل لوگوں کو اس معاہدے سے باہر نکال لے گی اور پاکستان سے اپنے سارے مطلوبہ افراد کو حاصل کر لے گی، اور جو پاکستانی برطانیہ کے اندر موجود ہیں ان میں سے جس کو چاہے کسی ٹائم پہ بھی کسی بھی قسم کی اپنی عدالت سے کرمنل کنوکشن لگا کے تو ان کو ڈیپورٹ کر سکے گی۔ اس کے بدلے میں پاکستان برطانیہ سے ایسا کیا حاصل کر سکتا ہے؟ کیا جو پاکستان کے مطلوبہ افراد برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ پاکستان کو مل جائیں گے؟ کیا جو پاکستان کے منی لانڈرنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو فائنینشیل فراڈز کر کے آئے ہوئے ہیں، جو پاکستان میں اور قسم کے جرائم میں ملوث افراد ہوتے ہیں، کیا برطانیہ ان کو پاکستان کے حوالے کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ انہی پریتی پٹیل صاحبہ نے ہندوستان کے عوام کے لیے تو 2 سال کا ویزا پروگرام کھول دیا پچھلے سال، جس میں وہاں کی جو یوتھ پروگرام ہے، جو 25 سال سے 45 سال کے درمیان کے افراد ہیں، وہ بآسانی 2 سال کا ویزا حاصل کر کے یہاں پہ آرام کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور پھر وہ واپس جا سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی گورنمنٹ نے ایسا کچھ بھی فائدہ حاصل کیے بغیر ایسے ایگریمنٹ پہ سائن کر دی ہیں کہ جو آلریڈی یہاں پہ لوگ موجود ہیں ان لوگوں کو برطانوی حکومت بآسانی کسی نہ کسی بہانے ڈپورٹ کر سکے۔ اب پاکستانی سفیر یہ کہتے ہوئے سنائی دیے کہ آپ ہمارے لیے ویزوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معاہدہ کرنے کے بعد آپ کوئی فرمائش کریں؟ ایسی فرمائشیں تو معاہدے سے پہلے پری کنڈیشن کے طور پہ کی جاتی ہیں کہ بھائی اگر آپ ہم سے ایسا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمارے لوگوں کی سیفٹی کیا ہوگی اور ہمارے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کیسے ہوگا۔ دوسری طرف یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک معروضی قسم کی سیاسی کشمکش میں ایک انتہائی ناقص قسم کی حکومت موجود ہے پاکستان میں، اور جبکہ حالات جو ہیں انتہائی کشیدہ ہیں، ایسے وقت کے اوپر پاکستان کی موجودہ حکومت کو حکومت برطانیہ کے ساتھ ایسا معاہدہ پیش کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت نے جو ان کے بہت سارے ارکان برطانیہ میں رہائش پذیر ہیں ان کو کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے باقی پاکستان کے عوام کو قربان کر دیا، تاکہ جو ان کے لوگ ہیں ان لوگوں کو حکومت برطانیہ کی سرپرستی اور پروٹیکشن حاصل ہو سکے۔ اسی قسم کا ایک معاہدہ رحمان ملک صاحب نے بھی کیا تھا، جو کہ اس ٹائم پہ پی 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 اور زرداری صاحب کی حکومت تھی، اور انہوں نے چند ٹکوں کی خاطر تقریباً 10 یا 15 ملین سے زیادہ کی امداد نہیں تھی، اور اس امداد کے بدلے یا آپ سمجھ لیں کہ وہ جو تھوڑا سا ان کو فنڈ ملا اس کے بدلے انہوں نے ایک ایسا معاہدہ کر دیا کہ بہت سارے پاکستانی جو اوور سٹے کرتے تھے ویزا کو، ان کو برطانیہ کے قانونی اور جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں بغیر کسی اپیل کے ڈپورٹ کیا جا سکے، اور وہ نان کرمنل لوگوں کو آج انہوں نے کرمنل لوگوں کے بارے میں، اور ایسے لوگ جو کہ جن کا سٹیٹس لیگل ہے لیکن ان کے اوپر کوئی کرمنل قسم کی آفینس لگی ہو ان کو بھی ڈپورٹ کرنے کا معاہدہ کر دیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستانی حکومت اپنی عوام کا کسی قسم کا بیرون ملک تحفظ کرنے میں نقصان ہے، اور یہ جو ہمارے اوپر جو حکمران ہیں یہ اپنی ذاتی مفادات کی خاطر کبھی اپنے خاندان کی پروٹیکشن کے لیے، کبھی اپنی جو کرپشن ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے، اور کبھی چند ٹکوں کے لیے یہ پاکستان کی عوام جو محنت کش عوام ہے جو کہ پاکستان کو سرمایہ بیچتی ہے اس کو کسی بھی ٹائم پہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس قسم کے بدنیت طبقہ ہمارے حکمران ہیں۔ آج سے نہیں، ہمیشہ سے ہی ایسے معاہدے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب ہماری عوام کو سوچنا ہے کہ کیا
اس قسم کے معاہدے کرنے کی اجازت دینی چاہیے تھی؟ کیا یہ معاہدہ پہلے پبلک میں ڈسکس نہیں ہونا چاہیے تھا، پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا اس معاہدے کی خبریں پہلے عوام میں نہیں آنی چاہیے تھی؟ یہ سارے سوال ہیں، اس کے بارے میں عامی عوام کو سوچنا ہوگا اور عامی عوام کو اپنے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ پہلے سے حکومت نے قومی اسمبلی میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا اور اب ایک ایسا قانونی معاہدہ کیا ہے برطانیہ حکومت کے ساتھ، جس میں برطانیہ میں مقیم پاکستانی قانونی طور پر مقیم پاکستانی اگر کسی بھی قسم کی کرمنل کنوکشن کے مرتکب ہوتے ہیں یا برطانیہ ان کے اوپر کسی بھی قسم کی کرمنل کنوکشن لگاتی ہے، جو کہ وہ لگا سکتے ہیں، اور ایک بہت بڑے پاکستانی جتھے کو بہت آسانی کے ساتھ جہاز پر بھر کے ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ یہ پاکستان کو اربوں ڈالر کا زر مبادلہ بیچتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے حکمران ہیں، یہ اپنی فیملیوں کو بچانے کے لیے، اپنا کرپشن کا پیسہ بچانے کے لیے، اپنے جب ان کے اوپر کرمنل افینسز لگتی ہیں پاکستان سے بھاگ کے ایسے ملکوں میں پناہ لینے کے لیے، عام پاکستانی عوام کو قربان کرنے کے لیے کسی بھی ٹائم پہ تیار رہتے ہیں۔ اس کی اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ جو ان کی فیملی کے بہت سارے لوگ اس ٹائم برطانیہ میں مقیم ہیں، ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، اور اس کے بدلے برطانیہ حکومت نے بہت آسانی سے پاکستانی حکومت، ایک ایسی حکومت جو کہ بالکل سٹیبل نہیں ہے اور بالکل پاکستانی عوام کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی، اس سے ایسا معاہدہ کر لیا ہے۔ اور یہ قانونی معاہدے ہوتے ہیں جس کو بعض بار آنے والی حکومتیں توڑ بھی نہیں سکتی۔ اب پاکستانی عوام کا اللہ ہی حامی و ناصر ہے، تو ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔